وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مشکبار فرمان ہے کہ 3 شخص میری زیارت سے محروم رہیں گے. نمبر 1 فرمایا والدین کا نافرمان، نمبر 2 فرمایا میری سنت کا تارک، اور نمبر 3 جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اس نے مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا. تو جو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا تمنائی ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود و سلام پڑھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ پر عمل کرے اور والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج پاکٹ میں جیب میں والیٹ بھی ہوتا ہے، اس والیٹ میں رقم بھی ہوتی ہے، آئی ڈی کارڈ جسے شناختی کارڈ کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے بینکس کے ڈیبٹ کریڈٹ اے ٹی ایم کارڈز بھی موجود ہوتے ہیں. آج جیب میں کاؤنٹر یا تسبیح کم کے دکھائی دیتی ہے، تو نیت کریں کہ تسبیح یا کاؤنٹر اپنے پاس رکھیں تاکہ موقع با موقع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کے مواقع ملتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے صوبہ پنجاب کے مجلس اصلاح اعمال کے ذمہ دار مبلغ دعوت اسلامی محمد بلال اتاری کی چند ہی دنوں کے بعد عمرہ کے لیے روانگی ہے. آئیے اس ضمن کے اندر کچھ گزارشات، کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں گوشے گزار کرتا ہوں. بچپن سے ہم نے ایک شعر سنا ہے، جسے چاہا در بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا بنا لیا. بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرو کہ ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. کوئی عمر بر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں.
تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا نصیب ہے۔ یقیناً جانے والے کی بھی خوش قسمتی ہے، اور آج علماء اہل سنت بھی کرم فرما ہیں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں بھی ہیں۔ ہند میں موجود ایک گھاس کاٹنے والے بوڑھے صاحب کو 9 ذوالحجۃ الحرام کے روز خیال آیا کہ آج یوم عرفہ ہے، خوش نصیب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ یہ خیال آتے ہی بوڑھے صاحب نے ایک سرد دل پر درد سے کھینچ کر نہایت حسرت سے کہا، کاش کہ میں بھی حج سے مشرف ہوا ہوتا۔ محبوب یزدانی حضرت شیخ سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ قریب ہی تشریف فرما تھے۔ آپ نے حسرت بری آواز سنی تو فرمایا، ادھر آئیے۔ بوڑھے صاحب قریب گئے اور اپنی زبان سے نہیں بلکہ دست مبارکہ کے اشارے سے فرمایا، جائیے۔ اشارہ ہوتے ہی اس بوڑھے صاحب نے اپنے آپ کو ہاتھوں ہاتھ مکہ المکرمہ کی مسجد الحرام میں عین کعبے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑے پایا۔ انہوں نے جھوم جھوم کر طواف کیا، عرفات پہنچے، دیگر مناسک حج ادا کیے۔ جب ایام حج پورے ہو گئے تو بوڑھے حاجی صاحب کے دل میں خیال آیا کہ اب وطن کس طرح پہنچوں گا۔ اس خیال کا آنا تھا، انہوں نے شیخ جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کو اپنے سامنے کھڑے پایا، فرمانے لگے، جائیے۔ بوڑھے حاجی صاحب نے جو ہی سر اٹھایا تو ہند میں اپنے گھر کے اندر موجود تھے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حسین تاراج علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں اکیلا حج پر روانہ ہوا، تیزی سے منزل طے کرتا ہوا قادسیہ جا پہنچا۔ وہاں کسی مسجد میں گیا تو میری نظر ایک مجزوم یعنی کوڑی شخص پر پڑی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے ابو الحسین، کیا حج کا ارادہ ہے؟ اسے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ کراہیت یعنی گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بڑی بےرخی سے کہا، ایک نئی مصیبت آن پڑی، میں تو تندرست لوگوں کی رفاقت یعنی ہمراہی سے بھاگتا ہوں، اور ایک کوڑی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی فرمائش کر رہا ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور وہ لجاجت سے بولا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے ساتھ لے لیجیے۔ میں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں تمہیں ہرگز اپنا ہمراہی یعنی ساتھی نہیں بناؤں گا۔ اس نے کہا، ابو الحسین، اللہ کمزوروں کو ایسا نواز دیتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ عصر کی نماز پڑھ کر میں نے دوبارہ سفر شروع کیا اور صبح کے وقت ایک بستی میں پہنچا تو حیرت انگیز طور پر اسی کوڑی شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا اور بولا، اللہ کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے اس کے بارے میں بڑے عجیب و غریب سے خیالات سے آنے لگے۔ بہرحال میں وہاں سے روانہ ہوا۔ جب مقام قرآ پہنچ کر نماز پڑھنے میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں اسے میں نے بیٹھے دیکھا۔ اس نے کہا، اے ابو الحسین، اللہ کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر ایک رکت سے طاری ہو گئی اور میں نے بڑے ادب سے عرض کیا، حضور اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں اور آپ سے درگزر کا خواستگار ہوں، مجھے معاف فرما دیں۔ فرمانے لگے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، آپ کے ساتھ سفر نہ کیا، برائے کرم مجھے معافی سے نوازتے ہوئے شریک سفر کر لیجئے۔ فرمایا،
آپ مجھے ساتھ نہ رکھنے کی قسم کھا چکے اور میں آپ کی قسم توڑوانا نہیں چاہتا. میں نے کہا اچھا پھر اتنا کرم فرما دیں کہ ہر منزل یعنی پڑاؤ پر اپنی زیارت کی ترکیب ضرور کر دیجئے گا. فرمایا انشاءاللہ. پھر وہ میرے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور میں بھی آگے بڑھ گیا. اللہ اس نیک بندے کی برکت سے باقی سفر میں مجھے بھوک اور پیاس اور تھکاوٹ کا احساس تک نہ ہوا. الحمدللہ مجھے ہر منزل پر اس بزرگ کی زیارت ہوتی رہی یہاں تک کہ میں مدینہ المنورہ کی مشکبار فضاؤں سے فیض یاب ہونے کے بعد مکہ معظمہ پہنچا. وہاں پر حضرت ابو بکر قطانی اور حضرت ابو الحسین مزین سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. جب میں نے انہیں یہ حیرت انگیز واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ ارے نادان، جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ تو حضرت سیدنا ابو جعفر مجذوم تھے. ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس ولی کا دیدار ہمیں نصیب کر دے. سنو، جب بھی اب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ہمیں ضرور بتانا. 10ویں ذوالحجۃ الحرام کو فرماتے ہیں کہ جب میں نے جمرات العقبہ یعنی بڑے شیطان کو رمی کی کنکریاں ماری تو کسی شخص نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا اے ابو الحسین السلام علیکم. جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے وہی بزرگ یعنی حضرت سیدنا ابو جعفر مجذوم علیہ رحمہ کرم فرما تھے. انہیں دیکھتے ہی مجھ پر ایک کسی طاری ہو گئی. میں روتے روتے بے سدھ ہو کر گر پڑا. جب میرے حواس بحال ہوئے تو وہ تشریف لے کر جا چکے تھے. پھر آخری دن طواف رخصت کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے جیسے ہی دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کسی نے مجھے اپنی طرف کھینچا. دیکھا تو حضرت سیدنا ابو جعفر مجذوم علیہ رحمہ تھے. فرمانے لگے ابو الحسین، گھبرانے یا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، بے فکر رہیے. میں خاموش رہا. میں نے بارگاہ خداوندی میں 3 دعائیں کی. انہوں نے میری ہر دعا پر آمین کہا. اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، دوبارہ دکھائی نہ دیے. میری 3 دعائیں کیا تھی؟ یا اللہ پاک میرے نزدیک فقر ایسا محبوب بنا دے کہ دنیا میں اس سے کوئی زیادہ شے مجھے پیاری نہ ہو. نمبر مجھے ایسا نہ بنانا کہ میری کوئی رات اس حالت میں گزرے کہ میں نے صبح کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر کے رکھی ہو، پھر ایسا ہی ہوا کہ کئی سال گزر گئے لیکن میں نے کوئی چیز اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہ رکھی. اور تیسری دعا یہ تھی، اے میرے رب ذوالجلال، جب تو اپنے اولیاء کرام کو اپنے دیدار کی دولت سے مشرف فرمائے تو مجھے بھی ان میں شامل کر لینا. مجھے اپنے رب مجید سے پوری امید ہے کہ میری ان دعاؤں کو ضرور پورا فرمائے گا، کیونکہ ان پر ایک ولی کامل نے آمین کی مہر لگا دی. تو یہ حقیقت ہے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. نصیب کی بات گئے، بڑے کروں کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یہ خوش نصیبی ہے حج کرنے والوں کی، عمرہ کرنے والوں کی، جنہیں رمضان المبارکہ میں وہاں پر حاضری کا شرف ملتا ہے، ماہ ربیع النور میں شرف ملتا ہے. ہاں، معراج شریف وہاں پر حرمین شریفین کی فضاؤں کے اندر گزارتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ جسے چاہا
در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو آئیے آج پہنچنے والا جانے والا جو ہے مکہ المکرمہ حاضری کا شرف پاتا ہے, تو مکہ کی بھی کیا ہی بات ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے تبلیغ کا آغاز بھی یہیں سے فرمایا. یہیں کعبہ مشرفہ ہے, اسی کا طواف کیا جاتا ہے, نماز میں دنیا بھر سے اسی طرح منہ کیا جاتا ہے. فرمایا کہ مسجد الحرام یہیں پر ہے کہ جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. آب زمزم کا کنواں, حجر اسود, مقام ابراہیم, صفا مروہ یہی ہیں. میقات کے باہر سے آنے والے بغیر احرام کے مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے. دنیا بھر سے مسلمان حج کی سعادت پانے کے لیے یہیں حاضر ہوتے ہیں, اور جو اس شہر مقدس میں داخل ہو جائے امن والا ہوگا. فرمایا دن کا کچھ وقت یہاں کی گرمی پر صبر کر لینے والے کو جہنم کی آگ سے دور کیا جاتا ہے. فرمایا یہاں غار ہرا ہے جہاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. یہاں پر ہر موسم کے پھل ملتے ہیں. معراج النبی, چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے معجزات اسی شہر میں ہوئے, اور دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس یہی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہرے کے 53 برس یہاں پر گزارے, اور سیدنا امام مہدی علیہ رحمہ کا ظہور مکہ المکرمہ میں ہی ہوگا. میں مکہ میں جا کر کروں گا طواف, نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا. میں مکے میں جا کروں گا طواف, نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا. نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا. خوشاں جھومتا جا رہا ہے سفینہ. دعا کریں اللہ کعبے کی زیارت کا بار بار شرف عطا فرمائے. حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام جب جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو رب کعبہ کی بارگاہ میں وحشت و تنہائی کی فریاد کی. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر اور اس کے طواف کا حکم دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہی کعبہ برقرار رہا. طوفان نوح میں اس کعبے کو 7ویں آسمان کی طرف اوپر کعبے کے حدود کی سیدھ میں اٹھا لیا گیا. اب وہاں پر فرشتے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈے نصب کیے, ایک مشرق, دوسرا مغرب, تیسرا کعبے کی چھت پر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد سنی اور جمعہ فرمائے بے شک کعبے کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں. اسے شکایت کرتے ہوئے کیا کہ یا رب میری طرف بار بار آنے والے اور میری زیارت کرنے والے کم ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ میں خشوع اور خضوع اور سجدہ کرنے والا انسان پیدا کرنے والا ہوں جو تیرا اس طرح مشتاق یعنی شوق رکھنے والا ہوگا جس طرح کبوتری اپنے انڈوں کے مشتاق یعنی شوق رکھنے والی ہوتی ہے. وہب بن منبع علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ توریت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور کعبہ ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ. تو فرشتے جائیں گے اور اسے زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے. ایک فرشتہ یہ پکارے گا اے کعبہ چل, تو کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال نہ پورا کیا جائے. فضائے آسمانی سے فرشتہ پکارے گا تو سوال کر تو بارگاہ کعبہ بارگاہ الہی میں کیا عرض کرے گا اے اللہ تو نے میرے پڑوس میں مدفون مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. کعبہ ایک آواز سنے گا کہ میں نے تیری ریکویسٹ درخواست قبول کر لی. وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ پھر مکہ المکرمہ میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے, سب احرام کی حالت میں کعبے کے جمع ہو کر کیا پڑھیں گے
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक कह रहे होंगे तो फरिश्ते कहेंगे काबा अब चल, तो वो कहेगा कि मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरी दरख्वास्त को कबूल ना किया जाए। फदाए आसमाने से एक फरिश्ता पुकारेगा, हाँ तू मांग तुझे दिया जाएगा। तो काबा कहेगा अल्लाह तेरे गुनाहगार बंदे इकट्ठे होकर दूर दूर से गुबार आलूद मेरे पास आए, इन्होंने अपने अहलो अय्याल और अहबाब को जोड़ा, इन्होंने फर्मा बरदारी और ज़ियारत के शौक में तेरे हुक्म के मुताबिक मुनासिक हज अता किए। मैं तुझसे सवाल करता हूँ इनके हक में भी मेरी शफाअत कबूल फरमा। तो फरिश्ता निदा देगा ए काबा मैं ऐसे लोगों इनमें ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने तेरे तवाफ के बाद गुनाह का इर्तिकाब किया होगा, इन पर इसरार करके अपने ऊपर जहन्नम वाजिब कर लिया होगा। तो काबा अर्ज़ करेगा ए अल्लाह इन गुनाहगारों के हक में भी मेरी शफाअत कबूल फरमा। अल्लाह फरमाएगा मैंने उनके हक में भी तेरी शफाअत कबूल कर ली। फरिश्ता निदा करेगा जिसने काबे की जियारत की थी वो दीगर लोगों से अलग हो जाए। अल्लाह इन सबको काबे के गिर जमा कर देगा, इनके चेहरे सफेद होंगे और वो जहन्नम से भी खौफ होकर तवाफ करते हुए तलबिया कहेंगे। फिर फरिश्ता पुकारेगा काबा चल, तो काबा इस तरह तलबिया कहेगा और फिर फरिश्ते उसको खींच कर मैदाने महशर तक ले जाएंगे। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मनकूल है अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्लाह से वादा किया है हर साल 6 लाख अफराद इसका हज करेंगे। अगर कम हुए तो अल्लाह फरिश्तों के जरिए इसकी कमी को पूरा कर देगा और बरोज़े क़यामत काबा मुशर्रफा पहली रात की दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। जिन लोगों ने इसका हज किया वो इसके पर्दों के साथ लटके होंगे, इसके गिर तवाफ कर रहे होंगे, यहाँ तक कि ये काबा जन्नत में दाखिल होगा वो भी उसके साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हुजूर काबा खाक पर सर गए, हुजूर काबा हाज़िर है, हरम की खाक पर सर गए, बड़ी सरकार में पहुँचे मुक़द्दर यावरी पर गए, हुजूर काबा हाज़िर है। और न हम माने के काबिल थे न काबिल मुँह दिखाने के, मगर करो ज़रा नवाज़ो बंदा परवर गए, मगर उनका करो ज़रा नवाज़ो बंदा परवर गए, हुजूर काबा जब कोई हज करने वाला उम्रा करने वाला तवाफ कर लेता है, उम्रे की सआदत हासिल कर लेता है, मुकाम इब्राहिम पर नफल पढ़ लेता है, सफ़ा मरवा की सई कर लेता है, तो फिर कहाँ जाता है, कहाँ पहुँचता है? आला हजरत की तो क्या ही बात है। हाजियों तो बिलाल को ये चंद दिनों के बाद सआदत मिलने वाली है। तो देख
کعبے کا کعبہ دیکھو کبھی دریا دیکھو آؤ جو شہ کوثر کبھی دریا دیکھو اور غور سے کہ میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ آج حج اور عمرے پہ جانے والا بیگ تو خرید لیتا ہے، کپڑے بھی خرید لیتا ہے، عطر کون سا لگانا ہے اس کو بھی خرید لیتا ہے، تسبیح کون سی استعمال کرنی ہے اس کو بھی خرید لیتا ہے، احرام کون سا لینا ہے اس کو بھی خرید لیتا ہے۔ بہت بڑی تعداد ایسی ہے ہمارے ہاں، حج کرنے والے کو حج کا طریقہ پتہ نہیں ہے، اس کے ادب و آداب پتہ نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے حج کس انداز سے کیا، کس عشق و مستی میں ڈوب کر اس مناسک حج کو ادا کیا، یہ طریقہ کار پتہ نہیں لوگوں کو۔ تو جانے والوں کو احرام باندھنے کا طریقہ کار نہیں آتا، وہاں پر بھی لوگوں کی نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ لیکن آئیے جس شہر مدینہ کا آج ذکر ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، روئے زمین پر کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کے اسم گرامی اتنی کثرت کے ساتھ ہو جتنے مدینہ المنورہ کے ہیں۔ علماء نے 100 نام تک مدینہ کے تحریر فرمائے۔ مدینہ المنورہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس کی محبت اور ہجر و فراق میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ زبانوں اور سب سے زیادہ تعداد میں قصیدے لکھے گئے، لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے۔ فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ کی طرف ہجرت کی اور یہیں قیام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام توبہ رکھا۔ نبی کریم علیہ السلام جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ المنورہ کے قریب پہنچ کر زیادتی شوق سے اپنے سواری کو تیز کر دیتے۔ مدینے میں آپ کا قلب مبارکہ سکون پاتا، یہاں تک کہ گرد و غبار اپنے چہرے انور سے صاف نہ فرماتے اور صحابہ کو بھی فرماتے، آج سے منع فرماتے اور شاہ فرماتے کہ خاک مدینہ میں شفا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو تبوک میں شامل ہونے سے رہ جانے والے کچھ صحابہ کرام نے انہوں نے گرد اڑائی۔ ایک شخص نے اپنی ناک ڈھانپ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناک سے کپڑا ہٹایا، شاہ فرمایا ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ جب کوئی مسلمان زیارت کے نیت سے مدینے آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے مدینے میں مرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی اور یہاں مرنے والے کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور جو وضو کر کے آئے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرے اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔
یہاں کی زمین کا وہ مبارک حصہ جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم اقدس کرم فرما ہے، وہ ہر مقام حتیٰ کہ خانہ کعبہ، بیت المعمور، عرش و کرسی اور جنت سے بھی افضل ہے۔ دجال مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا، اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرنے والا عذاب سے گرفتار ہوگا۔ یہاں قبرستان جنت البقیع دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے۔ تقریباً 10,000 صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور بے شمار اولیاء عظام اور دیگر خوش نصیب مسلمان یہاں پر موجود ہیں۔ تو دیکھیے وہ گھڑیاں اللہ نے چاہا تو ان کی زندگی کے اندر بھی آئیں گے، اور جب یہ راہ مدینہ کے اندر ہوں گے، غور کر رہے ہوں گے، تصور کر رہے ہوں گے، اور اپنے آپ کو یہ یاد کر رہے ہوں گے کہ میں کیا اور میری اوقات کا اذن جس کو ملا وہ مدینے چلا، میرا کچھ نہ بنا، میں یہی رہ گیا، کیسے ملتا مجھے اذن طیبہ بھلا، میری اوقات کیا، میری اوقات کیا، میں یہی رہ گیا۔ میرے سنت کا شعر یاد آ رہا ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے۔ صدر سے ملاقات کرنی ہے، تیاری کی جاتی ہے، مبارک محلہ کے کونسلر سے ملنا تیاری کی جاتی ہے۔ اے جانے والوں کو بھی غور تو کرو، کیا اس دربار میں کون سے تحائف لے کر جائے، ایک ظاہری تیاری تو کر ڈالی ہے ہم نے، لیکن تلاوت قرآن کے تحائف موجود ہے، سچ کا تحفہ موجود ہے، غور کرتے چلے جائیے۔ ایک امتی کو اس دربار سے بلاوا آتا ہے، اور یہ امتی غور کر کے دیکھے اپنے خلوت پر، اپنے جلوت پر، اپنے دیکھنے پر، بولنے پر، سننے پر، جانے والوں، پہنچنے والوں، یہ خوش قسمتی ہے تمہاری، لے کے کیا جا رہے ہو؟ یہاں پر امام شافعی علیہ الرحمہ جیسی ہستی آتی ہے تو اپنی داڑھی مبارکہ سے جھاڑو دیتی ہے، آپ اس دربار کا بلاوا آتا ہے۔ یہاں پر علامہ جامی علیہ الرحمہ جیسے حاضر ہونے لگتے ہیں تو میرے آقا کسی کے خواب میں آ کر شاہ فرماتے ہیں، جامی کو مدینے میں نہ آنے دینا، مجھے اپنے قبر آقا سے اٹھ کر جامی کو دیدار کروانا پڑے گا۔ آپ کو اس دربار کی حاضری کا شرف ملتا ہے، یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جیسے حاضر ہوتے ہیں، جھانکتی آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، اور جب ایک رات قسمت انگڑائی لے کر نہیں جاگتی تو اس کرتے ہیں وہ سوئے لالا سر پڑتے ہیں، تیرے دن بہار پڑتے ہیں۔ جیسے ہی غزل پوری ہوتی ہے سرکار اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنے اس پیارے کو جاگتی آنکھوں سے دیدار سے نوازتے ہیں۔ اپنی جاں پر قرآن سے جاؤں کا سن کر آیا، بہت شرمندہ سا آیا، بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، حاصل در دولت بگدا، حاصل در دولت بگدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ اب بھی مدینے میں موجود ہوں گے، لیکن ذرا غور کیجئے، جب اعلیٰ حضرت کا سفر مدینہ ہوتا ہے تو آپ کا انداز کیا تھا، آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے دوسرے سفر حج میں ارکان حج ادا کرنے کے بعد جب سخت بیمار ہوئے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ بیماری کے طویل ہو جانے پر مجھے زیادہ فکر جو تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس کی تھی۔ جب بخار کو طویل ہوتا دیکھا تو میں نے اسی حالت میں قصد کا ارادہ کیا، علماء روکنے لگے، اول تو یہ فرمایا کہ حالت تمہاری یہ ہے، سفر طویل، تو میں نے عرض کیا
اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصد ہی زیارت طیبہ ہے. دونوں بار اس نیت سے چلا تھا اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف اور مزہ ہی نہیں ہے. انہوں نے پھر اصرار کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے میری حالت یاد کروائی. میں نے حدیث کریمہ پڑھی جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی. فرمایا تم ایک بار تو کر چکے ہو. میں نے کہا کہ میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ عمر میں کتنے ہی حج کرے, زیارت ایک بار کافی ہے, بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت یعنی ضرور اور لازمی ہے. آپ دعا فرمائیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ لوں, روضہ اقدس پر ایک نگاہ پڑے, اور اگرچہ اسی وقت ہم نکل جائے. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. چلو دنیا سے میں اس شان سے, اے کاش یا اللہ شہ ابرار کی چوکھٹ پہ سر ہو میرا خم مولا, سنہری جالیوں کے سامنے اے کاش ایسا ہو, نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم مولا. تو دیکھا آپ نے عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی حاضری کے لیے کس قدر بے قرار رہا کرتے تھے. آپ چاہتے تو کچھ مدت کے بعد اس حاضری سے مشرف ہو جاتے, مگر عشق رسول چونکہ آپ کا سرمایہ حاضری بارگاہ رسول آپ کی منزل تھی, لہذا بیماری میں بھی آپ کو در رسول کے حاضری نہ رو سکی. الغرض آپ علیہ رحمہ پر ایک ہی دن سوار تھے کہ بس کسی طرح میں روزہ رسول کی ایک جھلک دیکھ لوں, اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں, پھر بھلے میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں. آپ کا یہ جملہ بھی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصد ہی زیارت طیبہ ہے. دونوں بار اس نیت سے گھر سے چلا, اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ بھی مزہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ لوگوں کو یوں پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے. حضور فرماتے ہیں جو شخص میری قبر کی زیارت کے لیے آئے اور میری زیارت کے سوا اس کا اور کوئی بھی مقصد نہ ہو تو مجھ پر حق ہے کہ میں قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں. ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری وفات ظاہری کے بعد حج کیا پھر میری قبر مبارک کی زیارت کی تو گویا اس نے میری حیات ہی میں میری زیارت کی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, آج بھی بعض افراد ایسے ہیں مکے حاضر ہو جاؤ, مدینے میں حاضر ہونے کی حاجت نہیں ہے. تو آئیے, مروان اپنے زمانہ تسلط یعنی زمانہ حکومت میں ایک دن کہیں جا رہا تھا. اس نے کسی شخص کو دیکھا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر اپنا چہرہ رکھے ہیں. مروان نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو؟ جب وہ مروان کی طرف متوجہ ہوئے تو پتہ چلا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے فرمایا ہاں میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا, میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا ہوں. حضور علیہ السلام سے میں نے سن رکھا ہے کہ دین پر اس وقت آنسو نہ بہانا جب اس کی ذمہ داری لائق و اہل کے پاس ہو, دین پر اس وقت آنسو بہاؤ جب اس کی ذمہ داری نہ لائق و نہ اہل کے پاس ہو. تو اس واقعے سے معلوم ہوا صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں زندہ ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو انتہائی کھرا جواب دیا, میں کسی کے پتھر کے پاس نہیں آیا جو بے جان ہوتا ہے, نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے, بلکہ میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا ہوں جو آج بھی اپنے قبر انور میں حیات با کمال کے ساتھ متصف ہیں. تو لہذا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, آئیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں. انبیاء کرام اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی عطا فرماتے ہیں. اور ایک اور حدیث کریمہ میں ہے کہ بے شک اللہ نے انبیاء کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا. ابن ماجہ اس کا حوالہ ہے. تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں, اللہ کرے اس جانے والے کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور آئندہ سال حج بیت اللہ کی سعادت کو پائیں, عمرہ کرنے کی سعادت کو پائیں, مگر انداز کیا ہو, طریقہ کار کیا ہو,
ادب بجا لا کر، اس عمرے کا طریقہ کار سیکھ کر، حج کرنے کا طریقہ کار سیکھ کر، وہ دین ہے جو ماں کی گوشت سے لے کر گور تک کی تربیت کرتا ہے۔ لیکن آج نمازیوں کی نماز کا طریقہ درست نہیں ہے، غسل کرنے والوں کو غسل کرنے کا طریقہ کار نہیں آتا، وضو کرنے والوں کو وضو کا طریقہ کار نہیں آتا، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو قرآن صحیح معنوں میں پڑھنا نہیں آتا۔ آج والدین کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے یہاں پر پائی جاتی ہے کہ احکام شریعہ کے مطابق بچے کی پرورش کرنے کے احکام کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آؤ ان ہستیوں میں جو ہستیاں پہنچی گئیں کس طرح ادب و آداب اور احترام کو بجا لائے۔ ان میں ایک مشہور ہستی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی بھی تھی۔ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ گئے تو ان کے کسی مرید نے مدینے کے ایک کتے کو پتھر مار دیا، جس کی وجہ سے کتا چیخا۔ امیر ملت سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے فلاں مرید نے مدینے کے کتے کو پتھر مار دیا۔ یہ سن کر آپ بے چین ہو گئے، اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ فوراً اس کتے کو تلاش کر کے یہاں لاؤ۔ جب کتا لایا گیا تو امیر ملت اٹھے اور روتے ہوئے اس کتے سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے دیار حبیب کے رہنے والے، اللہ کے واسطے میری مرید کی اس غلطی، اس لغزش کو معاف کر دے۔ پھر بھنا ہوا گوشت منگوایا، دودھ منگوایا، اسے کھلایا پلایا، پھر اس سے کہا جماعت علی شاہ تجھ سے معافی چاہتا ہے، خدا را اسے معاف کر دے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارے بزرگان دین مدینہ المنورہ کے جانوروں سے بھی کس قدر محبت فرماتے تھے۔ انہیں ہر کس سے گوارا نہ تھا کیونکہ دیار محبوب کے کتوں سے بھی کوئی نامناسب سلوک کرے اور انہیں اذیت پہنچائے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر ملت جماعت علی شاہ صاحب کو جیسے ہی معلوم ہوا میرے کسی مرید نے اس مقدس شہر کے کتے کو پتھر مارا ہے، آپ کا چین اور قرار جاتا رہا۔ بے قراری کے عالم میں فوراً آپ نے حکم فرمایا کہ کسی بھی صورت اس کتے کو ڈھونڈو اور میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ جب اس کتے کو لایا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا مشہور زمانہ عاشق رسول، لاکھوں مریدین کے پیشوا پر ایک ولی کامل نے گریہ و زاری کرتے اس کتے سے نہ صرف اپنے مرید کی غلطی کی معافی مانگی بلکہ عمدہ غذاؤں سے اس کی خیر خواہی دل جوئی بھی فرمائی، اور جب تک دل مطمئن نہ ہوا تو ایک بار پھر اس سے معافی کی درخواست کی۔ یہاں ایک علمی نقطہ ہے، وہ کیا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ وسوسہ طرح طرح کے ذہن افراد کے آ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ کتا تو بظاہر ایک معمولی جانور ہے، اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرنا، اس کے آگے گڑ گڑانا، معافی مانگنا، پھر ایک ولی کامل کے لیے، اور وہ بھی سفر مدینہ جیسے پاکیزہ اور مقدس لمحات کے موقع پر ہر کس سیب نہیں دیتا۔ اس جواب وسوسہ کو توجہ سے سنیں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں بھی، فرمایا کہ کتا اگرچہ بظاہر ایک معمولی جانور ہے مگر اسے یا کسی بھی جانور کو بلا وجہ مارنا شرعاً منع ہے، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، بہار شریعہ جلد 3 صفحہ 660 پر ہے کہ بلا وجہ جانور کو نہ مارے، سر یا چہرے پر کسی حالت میں ہرگز نہ مارے کہ یہ ناجائز۔ رہا ایک ولی کامل کا کتے کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھے سلوک سے پیش آنا، تو یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ جب کسی معمولی شے کو کسی نبی سے یا کسی بھی ولی سے یا کسی مقدس چیز کی صحبت یا ان سے نسبت حاصل ہو جائے تو وہ اس صحبت اور نسبت کی برکت سے وہ معمولی شے معمولی نہیں رہا کرتی بلکہ غیر معمولی اہم انمول ہو جایا کرتی۔ اس کی چند مثالیں ہیں۔ کتمیر اگرچہ اصحاب کہف یعنی اصحاب کہف کا کتا تھا مگر اللہ والوں کے صحبت اور نسبت کی بدولت اہمیت اختیار کر گیا۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے اور چند جانور جنت میں جائیں گے۔ آئیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت تعریف فرماتے ہیں چند جانور جنت میں جائیں گے۔ نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کسوا، اصحاب کہف کا کتا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دراز گوش یعنی گدا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس کتے کو امیر سنت کے امیر ملت کے مرید نے پتھر مارا تھا وہ کوئی عام کتا تھوڑی تھا بلکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے شہر مدینہ سے اس کو نسبت حاصل تھی۔ وہ دیار محبوب کے گلی کوچوں سے
ताल्लुक रखने वाला था। इसी वजह से अमीर मिल्लत उस कुत्ते का अदब और एहतराम बजा लाए, उससे मुआफ़ी के तलबगार हुए। बहरहाल इश्क मोहब्बत की बातें हैं और इश्क मोहब्बत वाले ही इन्हें समझ सकते हैं। इसी तरह मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, तफसीर नईमी के मुसन्निफ राइटर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत 1390 सन हिजरी और हज ज़ियारत की हासिल करने के लिए मक्का और मदीना जाते हैं। आप फरमाते हैं कि मैं मदीनातुल मुनव्वरा में फिसल के गिर गया। आज जिस ट्रेवल एजेंट से इंसान ये पैकेज लेता है ना, तो उसी की गिबतें करता है, उसी की चुगलियां करता है। हाँ, यानी रकम देता है इकॉनमी क्लास की और तमन्ना क्या रखता है, बिजनेस क्लास जैसी सहूलियात मिले। यानी वहां पर जाकर भी लोग नमाजें अदा करते हैं, वहां पर पहुंचकर भी लोग लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, वहां पर भी पहुंचकर एक तादाद है जो बदनिगाही कर रही होती। तो मक्के में अगर एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर है, तो एक गुनाह भी तो 1,00,000 गुनाह के बराबर है। तो आइए मेरे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, पर्दे में रहकर सुनने वाले इस्लामी बहनों, मुफ्ती हैं और अल्लाह के रब के पाक कलाम की तफसीर लिखी है। आप फरमाते हैं मदीने में फिसल कर गिर गया और दाहिने हाथ की कलाई की हड्डी टूट जाती है, दर्द ज्यादा हुआ। फरमाते हैं कि मैंने उसको बोसा देकर कहा, ए मदीने के दर्द, तेरी जगह तो मेरे दिल में है, तो मुझे यार के दरवाजे से मिला है। ये ज़ख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। ये ज़ख्म है तैबा का, ये ज़ख्म है तैबा का, ये सब मदीने में जाके बीमार हो जाओ तो परेशान ना होना, तकलीफ आ जाए मदीने में परेशान ना होना। इस ज़ख्म को सीने की कोशिश न करे कोई, इस ज़ख्म को मुफ्ती साहब फरमाते हैं दर्द तो उसी वक्त से गायब हो गया, मगर हाथ काम ना करता था। तो 17 दिन के बाद शाही हॉस्पिटल में एक्सरे लिया तो हड्डी के 2 टुकड़े नजर आए जिनमें कदरे फासला था। फरमाते मैंने इलाज ही ना करवाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ भी काम करने लगा। तो मदीने के उस हॉस्पिटल के डॉक्टर इस्माइल ने कहा कि ख़ास करिश्मा है, हाथ तिब्बी लिहाज से हरकत भी नहीं कर सकता, एक्सरे मेरे पास है, हड्डी अब तक टूटी हुई है। मुफ्ती साहब फरमाते इस टूटे हाथ से तफसीर लिख रहा हूँ। मुफ्ती साहब फरमाते मैंने अपने इस टूटे हाथ का इलाज सिर्फ ये किया कि आस्ताने आलिया पर खड़े होकर अर्ज़ की हुजूर मेरा हाथ टूट गया। ए अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह ताला के पिंडली जोड़ने वाले, ए मुआज़ बिन अफरा रदी अल्लाह ताला अन्हों का बाजू जोड़ देने वाले, मेरा भी टूटा हाथ जोड़। ये ज़ख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई, इस ज़ख्म को सीने की कोशिश न करे कोई, इस ज़ख्म को सीने की अरसा तैबा की गलियों से वो गुज़रेंगे, अरसा तैबा की गलियों से वो गुज़रे हैं। इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने। पहुंचने वाले जाने वाले तो
نہ جانے ہماری قسمت کا ستارہ کب چمک اٹھے گا، کب ہمیں بلاوا آئے گا۔ ساڈے ول سونے نگاہاں کدوں ہونی۔ آج تو جانے والے نے محفل مدینہ سجائی ہے، دسو منظور اے دعاواں کدوں ہونی۔ میرے آقا مجھے بلا لیجیے، میرے آقا چونا نہ جلنے پر تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، نوکری نہ ملے تو آنکھوں میں آنسو۔ آقا مجھے بلا لیجیے، میں نے بھی دیکھنا مدینہ دعا کرتے ہیں ہم اپنے رب ذوالجلال کے ہاں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، جائے کبھی وہ در دیکھ کر آئیں۔ کہتے ہیں جس نے نہیں دیکھا وہ ترستا ہے، اور جس نے دیکھا ہے وہ تڑپتا ہے۔ داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے اس پر 3 سال قبل میری حاضری تھی۔ امیل سنت احمد برکاتم العالیہ کا ایک کلام پڑھ رہا تھا، منقبت ہے، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا۔ ایک کلام ہم پڑھ رہے تھے منقبت کی صورت میں، ایک سیڑھی پہ بیٹھے ہوئے بزرگ آئے، سلام ہوا، شکال رسول ملاقات کر رہے تھے، کان میں کہتے ہیں کہ بیٹا 40 سال ہو گئے کراچی سے آتے ہوئے، ہر سال اس پر آتا ہوں، ہر سال آتا ہوں، اور ایک تمنا لیے آتا ہوں، ایک آرزو لیے آتا ہوں کہ مجھے مدینے کا ٹکٹ مل جائے۔ کہتے دربار پر حاضر ہوتا ہوں، مدینے کا ٹکٹ ملتا ہے، 40 سال ہو گئے، ایک بار کی بھی غیر حاضری نہیں ہے۔ ساڈے ول سونیا، ساڈے ول سونیا، جانے والا تو جا، زندگی میں جاؤ مدینہ تو ایک داتا صاحب کے دربار کا حاضری کا اتنا لطف ہے، بابا فرید کی بہشتی دروازہ گزرنے کا اتنا مزہ ہے، تو تم کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ ساڈے ول سونیا، کیوں دل میں خیال نہیں آتا کہ مجھے مدینہ دیکھنا ہے؟ بات ہی بلاوے کی ہے، بڑے بڑے پیسے والے رہ جاتے ہیں، سب کو بلاوا نہیں آتا، بات جانے کی نہیں، بات بلاوے کی ہے، بات جانے کی نہیں ہے، بات ہے بلاوے کی۔ اور جاؤ دیکھو وہ مبارک قدم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، جاؤ مدینہ دیکھ کر آؤ، جاؤ سبز گنبد دیکھ کر آؤ، جس کو دیکھنے کے لیے شاکان رسول کی آنکھیں بھیگی رہتی ہیں، جاؤ اس مدینے کی گلیوں کو، اس کا آنکھیں پاک کو چومو، اس کے بارے میں سنا کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، اس جگہ کو دیکھ کر آؤ جہاں پر امام مالک کی رہتے کوئی رات ایسی نہ گزری کہ سرکار کا دیدار نصیب نہ ہوا۔ وہاں تو حبیبی کبریاں ہیں، وہاں شفاء روز محشر آرام فرمائے، وہاں مدینے کے تاجدار آرام فرمائے، یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے، ساڈے ول سونیا، یہاں کسی صورت میرا جی نہیں لگتا، اے باد سما، عشق دے بیماراں، چلو رکھ کر ان کے کوچے میں، در کوئی نہیں چاہیدا، عشق دے بیماراں، در کوئی نہیں چاہیدا، اے نہ
دوڑیاں تے دسو منظور دسو منظور دعا وقت دوڑیاں ساڈے ود سونے ساڈے ود سونیاں نگاہاں کدوں گھوڑیاں ساڈے ود سونیاں بڑی امید ہے سرکار کا تم میں بلائے بڑی بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اور اگر جانا ہوا طیبہ بھی ہم غم کے ماروں کا گنبدِ خضرا کو گانے دل سنائیں گے مکینے گنبدِ خضرا کو گانے دن کے بعد جانے والے کی بلائے اے پالنے والے کب ہم حج کریں گے کب ہم عمرہ کریں گے کب ہم طواف خانہ کعبہ چوک چوک کر کریں گے
آج گھر کی گروسری لانے میں دشواری، بجلی کے بل مرچ دینے میں دشواری، بچے کی تعلیم کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، مالک مولا عیبوں کو چھپانے والے چلا گیا ہم بھی مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی مکہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی جھوم جھوم کر طواف کرنا چاہتے ہیں، کفن لپیٹے ہم بھی گنبد خضرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ راستے پر فرشتے غیرت سے تک رہے گے، یہ کون سی تیرا مایا، یہ کہنا آقا، یہ کہنا آقا، یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں۔ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاغے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، خزاں میں لبیک کی صدائیں زفرش داعش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان اور آغا ہے، زباں پہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان اور آغا ہے، زباں پہ کس کا نام آیا، جھکا نظریں پیچھا پل کے ادب کا مقام آیا، سوئے کبھی مدینے کی یاد میں روئے، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور ہمیں چھوڑ کر نہ جانا، اور میری آنکھ کو دکھا دو، میری آنکھ کو دکھا دو، شہدی کا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی،
مدینہ دیکھا، بچوں کو بھی مدینہ دکھا۔ یاد رکھنا زندگی میں پریشانیاں نہیں ختم ہوگی، مشکلیں نہیں ختم ہوتی۔ شاعر یاد آ رہا ہے جو کہتا ہے چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینہ چلتے ہیں۔ فکریں کہاں ختم ہوتی، وہاں جا کے فکریں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب اب سب نے کیا دیکھنا ہے؟ کیا دیکھنا ہے؟ مدینہ دیکھنا۔ ان بچوں نے کیا دیکھنا ہے؟ بڑوں نے کیا دیکھنا ہے؟ جوانوں نے کیا دیکھنا ہے؟ اور دیکھو تو صحیح ہے، مدینہ مدینہ، مکہ مکہ ہی۔ اللہ کرے ان جانے والوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور ہمیں بھی وہاں کی حاضری کا شرف مل جائے۔ اور ایسی حاضری ہو، ایسی حاضری پہلی ہی حاضری ہو، امت خضرہ پر نگاہ ہو، یکدم لاشا زمین پر گرے، ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے میٹھے مدینے میں موت نصیب ہو جائے۔ ایسی جگہ آنکھ جب گنبدے مدینے کی، مکے کی محبت پھیلائے، نظارہ دم نکل جائے میرا، لے تو نکل جائے میرا دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ کے اندر میرے بلال کو بادب حاضری کا شرف نصیب فرمائے، ان کے والدین کی خیر فرمائے، ان کے رشتہ داروں کی، محلے داروں کی، دوست احباب کی، سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے، اور ہمیں بھی وہاں کی حاضری کا شرف نصیب ہو جائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا بوڑھے بوڑھے لوگ بیچارے نا حج کے لیے جاتے تھے، اب بھی جاتے ہیں، جن کو احرام تک نہیں باندھنا تھا، طواف بیچارے پورا کر نہیں پاتے یار، مناسک حج ادا کر نہیں پاتے، عمرے کا طریقہ تک معلوم نہیں ہے۔ عبادت نا عبادت یہ جوانے کی ہے۔ میرا مشورہ ہے، ایک تو تعداد ہے جس پر ویسے ہی حج فرض ہے، لوگ کرتے نہیں ہیں۔ جی ابو جائیں گے تو پھر میں جاؤں گا، والدین نے حج کیے نہیں میں کیوں چلا جاؤں، میرے بڑے بھائی نے کیے نہیں میں کیوں چلا جاؤں۔ میرے بھائی حج آپ پر فرض ہے، آپ کو ادا کرنا ہوگا بغیر تاخیر کیے۔ تو تاخیر کرنے والا گنہگار بھی ہو رہا ہے، توجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آئیے اللہ میرے اہل سنت احمد برکات ملالیہ کو سلامت رکھے۔ اس 42 سالہ جو ہسٹری اور تاریخ ہے نا، یہ دعوت اسلامی کی ہمارے سامنے ہے۔ باپ اولاد کو نمازی نہ بنا سکا، الیاس قادری کی نگاہ نے لاکھوں لاکھ بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا، سنتوں سے روگردانی کرنے والوں کو سنتوں کا عامل بنا دیا۔ مکہ مدینے کی جو محبت پلائی آپ نے، یہ دنیا دیکھتی ہے میرے بھائی، چھوٹا چھوٹا بچہ مدینہ مدینہ کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ یہ حج بیت اللہ کی سعادت بھی اور عمروں کی سعادت بھی پا چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے پچھلے دنوں گھر میں جانا ہوا، اس سال انہوں نے حج کیا، بہت شاید میرے خیال 5-6 سال عمر ہوگی یا 7-8 سال ہوگی۔ وہ دونوں بھائی بتاتے ہیں کہ ایک نے بتایا میں 2 بار مدینہ دیکھ چکا ہوں، ایک نے بتایا میں 1 بار مدینہ دیکھ چکا ہوں۔ تو بات جانے کی نہیں ہے، بات بلاوے کی ہے۔ تو یہ ہے کہ یار یہ ہو جائے تو یوں کر لوں گا، یہ ہو جائے تو یوں کر لوں گا۔ جائیں زندگی کے اندر، جوانی کے اندر وہ مکہ اور مدینہ دیکھ کر آئیں، اور پھر وہاں پر یہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ عمرے پہ آؤں، حج کی سعادت عطا فرما۔ حج پہ جائیں تو پھر عرفات میں دعا کریں یا اللہ پھر سعادت عطا فرما، پھر سعادت عطا فرما، پھر سعادت عطا فرما۔ تو لہذا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی، اچھے ماحول کی برکتیں، اچھے نہیں اچھا بنایا ہے، برے نے برا بنا دیا۔ آج آئے ہیں نا، دیکھیں کہ ہمارے اسلاف عمرہ کیسے کرتے تھے، ہمارے بزرگان دین حج کیسے کیا کرتے تھے، ان کا انداز طواف کرنے کا کیسا تھا، ان کا انداز
طریقہ کار ہاں صفا مروا کی سعی کرنے کا کیسا تھا، مقام ابراہیم پر نفل وہ کہاں پر پڑھا کرتے تھے، عرفات میں وہ کیا کیا دعائیں مانگا کرتے تھے، مسجد مدینہ شریف کے اندر داخل ہوتے تو ان کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، بس بیگ اٹھایا، بس میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے اور اڑان بھر لی۔ ایسے ایسے افراد آپ کو ملے ہوں گے، ایئرپورٹ میں ملتے ہیں، یقین مانے جن کو نیچے کی تہمت باندھنے کا طریقہ کار نہیں آتا، اور جواب آگے کو سمجھایا تو یہ ملتا ہے ہاں کہ جناب اللہ معاف کرے گا۔ عجیب حیرت ہے یار، ان بتانے والوں پر سیکھ کر آئے نہیں، پیسے جمع کروائے، 4 جگہ ٹریول ایجنٹوں کے ہاں گئے، بیگ خریدنا تھا بارگیننگ کی، نئے کپڑے سلوائے، اور جناب سوٹ تک کا کپڑا بھی دیکھا گیا، عطر لیا، تحائف لیے، جائے نماز لی، اب زمزم کی بوتلیں لی، بارگیننگ کر رہے ہیں۔ عمرے کا طریقہ پتہ نہیں ہے، حیرت برائے حیرت کی بات ہے۔ تو لہذا میرے میٹھے اسلامی بھائیو، خدا را ہاتھ جڑے ہیں، ان کا لباس بلال کا مجھے نہیں آئے گا، آپ کا چپل مجھے نہیں آئے گا، اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں ہم ہاں۔ تو لہٰذا ایک بیٹی دینی، اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں گے، استخارہ کروائیں گے، ہاں لڑکا کتنا خوبصورت ہے، برادری کون سی، کماتا کتنا ہے، صحبت کیسی ہے، ہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، کتنا کچھ پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب عبادت کی باری آئے اللہ معاف کرے گا۔ اذان فجر کے دوران کھاتے پیتے رہتے رمضان میں، روزے ہوتے ہی نہیں سرے سے، اللہ معاف۔ وہ مولانا نے دین کو مشکل بنا دیا۔ میرے بھائی وہ ہر فعل ہی مشکل ہے، جو وہ ہنر ہی مشکل ہے، وہ فعل ہی مشکل ہے کہ جو آتا ہی نہیں ہے یار۔ ہاں ڈگری پانے کے لیے 18 سال لگا دیے اسٹڈی کے اندر، ڈاکٹریٹ کرنی تھی، جج بننا تھا، ایڈوکیٹ بننا تھا، میں فلاں یہ بننا چاہتا ہوں، میکینک انجینئر میں بننا چاہتا ہوں۔ بھائی بنیے، کس نے منع کیا تھا؟ قرآن پڑھنا آتا ہے، ڈاکٹر بن گئے، مالدار بن گئے۔ سوچے قرآن کتنی دیر ہو گئی کھولے ہوئے، یقین مانے میرے میٹھے اسلامی، اتنی باتیں ہیں ہمارے اس معاشرے میں کہ اینکر جو ہے یہ محدث بنا ہوا ہے، فنکار مفسر بنا ہوا ہے، جس سے مرضی جی چاہے ہاں یوٹیوب پر جا کر بابا گوگل کو سرچ کر کے ہم علم دین سیکھ رہے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی آپ کو موقع فراہم کر رہی ہے نا، آپ کی بہن بیٹی کے لیے بھیجے اسلامی بہنوں کے باپ پردہ اجتماعات کے اندر، یار آپ کو علم دین سیکھنا نا، آئے نا دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کریں، قرآن درست کرنا ہے نا، نہیں صبح 8 بجے جانا پڑے گا، 4 بجے آئیں گے، او بھائی 41 منٹ کے مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں، میری اولاد نیک بن جائے، حضرت دعا کر دیجیے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ کے میرے لیے، ہم سب کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اسلامی بھائیوں کے لیے، 72 نیک اعمال، اس کو پڑھیے، اس کو دیکھیے، اس پر عمل کی کوشش کیجیے۔ چھوٹے بچے ہیں آپ کے، خدا را بچپن سے تربیت کیجیے۔ غوث پاک علیہ الرحمٰن نے بچپن سے آپ کی والدہ نے تربیت کی تھی، بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمٰ کی والدہ نے بچپن سے تربیت کی تھی کہ بیٹا تو نماز پڑھے گا، جائے نماز کے نیچے تجھے شکر ملا کرے گی، اور ایک دن شکر رکھنا بھول گئی اور آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی، اللہ تیری بندی جائے نماز کے نیچے شکر رکھنا بھول گئی، تو میری لاج رکھ لے۔ اور ادھر جائے نماز بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمٰ نے اٹھائی تو نیچے شکر موجود تھی، اور آج کہا جاتا ہے بڑا ہوئے گا تو سنبھل جائے گا، آج چھوٹا نہیں سنبھل پا رہا تو بڑا ہو کر سنبھلے گا کیسے؟ خدا را اپنے بچوں کو اچھا دکھائیے، حافظ بنائیے، گھر میں تو ایک حافظ بنا دیجیے، ڈالیے نا مدرسۃ المدینہ بالغان میں دعوت اسلامی کے، ہر گھر میں عالم ہونا چاہیے۔ ہاں ہے مسلمان، دائیں کان میں اذان بائیں کان میں تکبیر ہے، پہلا کلمہ آتا نہیں، ایمان کی صفتیں آتی نہیں، نماز جنازہ میں کھڑے ہمت نہیں پڑتی اس محفل مدینہ کے موقع پر، ہاتھ تو کھڑا کروا کر پوچھے باتیں کرنے والے، تجھے نماز جنازہ کی دعا یاد ہے؟ تجھے پہلا کلمہ یاد ہے؟ باتیں تجھے بڑی آتی، عمل کہاں چلا گیا؟ اقبال نے کہا عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، کیا پتہ نہیں نماز پڑھنی چاہیے؟ اور بھائی کیوں نہیں پڑھتا اور کیوں نہیں پڑھتی؟ قرآن میں 7 مقامات پر اس کا ذکر ہوا، تو آج تیرے گھر میں پریشانیاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے بنا پر ہیں، تو توبہ ہی نہیں کرتا، تو توبہ ہی نہیں کرتی، تو بے پردگی سے توبہ نہیں کر پا رہی، بدتمیزی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، دلداریاں ہیں۔ یہ دیکھیں مراکش کے اندر کیا ہوا، ہاں کیا اب بھی توبہ نہیں کریں گے؟ ہاں جناب مدد کر دیں، دعا کر دو۔ بھائی کس کے گلے میں دوپٹہ تھا جو سر پر آ گیا؟ ترکی میں زلزلہ آیا، وہ مدد کر دیتے ہیں، لیکن مدد کرنا یقیناً اچھی بات ہے۔ کون ہے جو توبہ کرنے والا؟ کتنے بے نمازی بن گئے، اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو جنازوں کو دیکھتے بھی ہیں، جنازے پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔
ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اچانک حادثات کو دیکھتے ہیں تب بھی توبہ نہیں کرتے، جوانوں کو کندھوں پہ اٹھا کر صبح قبرستان لے کر جاتے ہیں، ہم توبہ نہیں کرتے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی سیلاب آیا سندھ میں، بلوچستان میں، اور رضائیاں اٹھا کر تو دے دیں، پیسے تو دے دیے، مدد تو کر دی، اور بھائی رب کے حضور توبہ کی جو اس کی نافرمانی میں شب و روز گزار رہے ہیں، اور دوسری طرف صحبت ہے ہماری، غور ہی نہیں کرتے کہ میرا یار، میرا دوست، میرا فرینڈ کیسا ہے یار۔ حیرت کی بات ہے یار، اور شرابی نے زندگی میں شراب ہی پلائی ہے، جواری نے جوئے میں لگا دیا ہے۔ آؤ نا، نمازیوں کے ساتھ کیوں نہیں اٹھتے بیٹھتے ہو؟ کیوں سنت پر عمل کرنے والوں کے ساتھ اپنی یاری کو نہیں لگاتے ہو؟ کیوں نہیں لگاتے؟ کہ تیرا بھلا کرنے والا ہے اسلامی بھائی، جس کو دیکھ کر تو رستہ بدل لیتا ہے، نہ اس کو تیری جیب سے کوئی لگاؤ، نہ تیرے منصب اور عہدے سے کوئی لگاؤ ہے، اس کو تیری آخرت سے لگاؤ ہے، وہ تیرا قرآن درس کروانا چاہتا ہے۔ اے اسلامی بہن، اسلامی بہنیں تجھے ایک متقیہ پرہیزگار بنانا چاہتی ہیں، ان کے بھی 63 نیک اعمال ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ملے سنت 40 نیک اعمال عطا فرمائیں، زندگی ایسے گزارنی۔ ویسے تو پاکستان میں تبدیلی کی باتیں ہوتی ہیں، کیا تبدیلی ہے یار؟ نہ آنکھ میں دیکھنے میں آئی، نہ زبان پہ بولنے میں آئی، نہ سوچنے میں آئی، نہ ہاتھوں میں آئی۔ کریں چلے ہم تبدیلی کرنے کے لیے، یار کیا بات کرتے ہیں یار۔ اولاد کے لیے ماں باپ کردار کی مانند ہوتے تھے، آج باپ سگریٹ پیتا، بچوں کو کہتا خبردار پیتا تھے، نہیں، کمال ہے یار۔ سکھایا جھوٹ اس کو بولنا ہے تو سچ بول، سکھائی بدتمیزی اس کو بولنا ہے تو تمیزدار بن، کمال ہے۔ اب مجھے جواب دیں آج دعا سے پہلے، اب غور کریں، جس نے دیکھا ہی اچھا نہیں، جس نے سنا ہی اچھا نہیں، بولا بھی اچھا نہیں، چلا بھی اچھا نہیں، سوچا بھی اچھا نہیں، توقع کی جا سکتی ہے کہ اس سے اچھا ہوگا یا وہ اچھا کرے گا؟ نہیں۔ جس نے اچھا دیکھا، اچھا سنا، اچھا بولا، اچھا چلا، اچھا پھیرا، وہی اچھا کرے گا۔ تو یاری لگا لیں دعوت اسلامی کے ساتھ یار۔ اتنے فتنے اور سازشیں ہیں اس دور میں اس موقع پر کچھ بولنا نہیں چاہتا، مہربانی کریں، اور اپنی اولاد کو راز خود ہر شے بابا گوگل سے نہ پوچھا کریں، ہر شے یوٹیوب پر جا کر، یعنی حیرت کی بات ہے یار۔ پڑھائی آپ نے اس سے پوچھ کے کی تھی، اس کو دیکھ کر کی تھی، ہنر آپ نے اس کو دیکھ کے سیکھا تھا، دین سیکھنا تو بس جو سامنے آ رہا ہے اسے سیکھتے چلے جا رہے ہیں، اسے پوچھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہمیں اہل سنت موجود ہے نا، دارالفتہ موجود ہے نا، اہل سنت دعوت اسلامی ہے نا آپ کے پاس، کہاں دائیں بائیں منہ مارنے کی ضرورت ہے آپ کو اس پرفتن دور میں، اس سازشوں بھرے دور میں؟ جب میں کر رہا ہوں آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے۔ آئیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دوستی پکی کر لیجئے۔ ایک ایسی کشتی جس کا ملاح الیاس قادری ہے، وہ ایسا الیاس قادری جو اعلیٰ حضرت سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی عقیدت رکھنے والے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس سے تم اللہ اس کے رسول کے بارے میں ادنا سے بھی گستاخی کرتا دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ادنا سے بھی گستاخی کرتا دیکھو، اس سے فوراً جدا ہو جاؤ۔ آئیے آج بلال کے ہاں محفل مدینہ کا انعقاد ہوا، سننے والے اور سننے والیاں نیت کریں کہ آئندہ سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، سرکار کی سنتوں پر عمل کریں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ یہ مقاصد ہوتے ہیں کچھ بیٹھنے کے، یہ تھوڑی ہوتا ہے لنگر کھایا ڈکار مارا چل دی، حاصل کیا جاتا ہے کچھ، وہ کاروبار کر کے جس سے کچھ نفع ہی نہ ملے، حاصل کریں، حاصل کر کے جایا جاتا ہے۔ اور اللہ کرے کہ آج کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تمنا ہو کہ ابو میں فرسٹ آؤں گا تو مجھے مدینہ دکھانا ہے، ابو میرا پہلا نمبر آئے گا تو مجھے مکہ مدینہ دیکھنا ہے۔ دیکھیں گے انشاءاللہ، کتنی بار دیکھیں گے؟ بار بار دیکھیں گے، ہر بار دیکھیں گے، نہیں ختم ہوتے پیسے۔ اور ابھی تو چند دن کے بعد کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ کیا یار آواز ہی دب گئی آپ کی آواز دب گئی یار۔ پکارو یا رسول اللہ، یا دو ہاتھ کس کس کے ہیں؟ دو ہاتھ اللہ پکارو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ پکارو، یا
کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لے گرا پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اچھی کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا موڑے کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حشر تک ڈالے گو پیدائش مولا کی تو حشر تک ڈالے گو پیدائش مولا کی تو مثل فارس رشید کے قلعے گراتے جائیں گے اب کی آمد کی آمد بسوڑے کی آمد موڑے کی آمد پوری نوری کے زمانہ صبح شب میلاد پردہ اٹھے گے کس کا پردہ اٹھا کے کس کا صبح شب میلاد آگی ناگی حکومت سکہ نیا چلے گا آگی ناگی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب میلاد عالم نے رنگ بدلا صبح شب میلاد بارہ ربیع الاول تیری جھلک سجے بارہ ربیع الاول تیری جھلک سجے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب میلاد چمکا دیا نصیبہ صبح شب میلاد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سب گھروں میں پرچم لگائیں گے آپ 14 اگست کا پرچم جا کے خرید کے دیتے ہیں. یہ بچے کے ہاتھ میں دیکھیں پرچم کتنا خوبصورت ہے. یہ ہر کوئی نہیں لگا سکتا اس پرچم کیونکہ اس میں 3 نسبتیں ہیں. یہ جو کالا اور سفید رنگ ہے نا یہ ہے اعلیٰ حضرت کے مزار اقدس کے گنبد کا رنگ. اس کے جو آگے نیلا نیلا سا ہے نا یہ جن کی آپ 11ویں پہ 11ویں مناتے ہیں نا یہ ان کے گنبد کا رنگ ہے. اور یہ جو سبز ہے نا یہ مدینے والے کی باتیں ہیں یہ آقا کے گنبد کا عکس ہے. تو لہٰذا بچے کو کیا نام ہے آپ کے اس کے علاقے کا سودرہ کا ایسا ہو سکتا ہے گلی گلی کوچا کوچا گھر گھر سج جائے. کیا یار آواز ہی نہیں ہے بھائی. اچھا اگر میں کہوں کہ سودرہ میں سب سے خوبصورت گھر کس کا سجے گا تو وہ کون بھائی ہوں گے؟ سب سے پیارا گھر چراغاں کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے اس مہینے میں نا جب یہ آتا ہے تو یہ کیمرہ میں اس کو ایڈٹ کر دیجئے گا بعد میں. اس مہینے میں خاص طور پر بعضوں کو غریبوں کا درد بڑا محسوس ہوتا ہے. جیسے یہ مہینہ آتا ہے نا بہت محسوس ہوتا ہے. میلاد کے نام پر غریبوں کا درد بڑا محسوس ہوتا ہے. یعنی ان کی بچی کی شادی ہے غریب پتہ نہیں کہاں ہے سمجھے. گھر میں آڈی کھڑی ہے مرسڈیز کھڑی ہے غریب کا درد کوئی نہیں ہے. بچے کی شادی کرنی ہے ایسے افراد کو غریب یاد نہیں آتے. جیسے میلاد کا مہینہ آئے گا نا تو غریب کا درد جو ہے بعضوں کو بہت یاد آتا ہے. یہ میرے بعد اشارہ سمجھ رہے ہوں گے بعض نہیں سمجھ رہے ہوں گے. تو لہٰذا جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. تو چھوٹی عید پہ نئے کپڑے پہنے تھے تو یہ تو عیدوں کی بھی عید ہے 12ویں شب. سرکار کے نام پر خرچ تو کرو یار کہاں کمی آتی ہے. تو کیا خیال ہے سودرہ کے نگران صاحب ایسا ہو سکتا ہے سودرہ آ جائیں اور یہاں کی کوئی گھر بالکل اندھیرے والا نہ تو بندہ شک شبے میں مطلع آ جاؤ کہ اس کو کچھ پرابلم ہے. ایک لڑی لگا لیں 12 نہیں لگا سکتے ایک لگا لیں ایک پرچم تو لگائیں پتہ تو چلے یار کوئی
عاشق رسول کا گھر ہے، کیا خیال ہے اس کی کچھ دھوم دھام ہوگی میرے ایسا بھائی؟ الحمدللہ سہودرہ کے اندر بہت زیادہ سجاوٹیں پہلے بھی ہوتے ہیں، پرچم بھی لگتے ہیں، گلیاں بھی سجتی ہیں، مسجدیں بازار بھی سجتے ہیں، اور الحمدللہ عاشقان رسول تشریف فرما ہے، اور 63 روزہ آقا کا میلاد بھی منایا جاتا ہے، ہر روز گھر میں محفل ہوتی ہے، اور یکم سے پہلے ایک دن شروع ہو جاتی ہے اور مسلسل 63 دن مختلف علماء کرام کے بیانات بھی ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں میں کہ تو ابھی سجاوٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جی، ابھی جی۔ لاہور آئے، میں آپ کو پورے لاہور کا خوبصورت ترین بازار دکھاؤں۔ سبحان اللہ، ہر سال اس بازار کی خوبصورتی جو ہے نا چراغاں کے حوالے سے وہ چینج ہوتی ہے، 100 میٹر پہ پھر کی چینجنگ، پھر چینجنگ، پھر چینجنگ، بس سرکار پھیلاتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، سلطان و گدھا سب کو سرکار نبھاتے ہیں، تو وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، تو کیا خیال ہے سب سے خوبصورتی اس بار ہونی چاہیے میرا خیال ہے۔ انشاءاللہ الکریم آواز دھیمی دھیمی سے یار، ہاتھ اٹھا کے نیت کریں کہ انشاءاللہ دھوم دھام سے جشن ولادت میں چراغاں کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ یکم ربیع النور ویسے تو 25 کل ہو گئی ہے، اب یکم ربیع النور سے پہلے نا آپ یہ جھنڈا بھی لگا لیں اور چراغاں بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے اس کی؟ اور محلے داروں میں بھی ترغیب دلائیں گے، رشتہ داروں کو بھی دلائیں گے، دوست احباب کو بھی دلائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے یہاں کے ہونے والے بھی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت فرمائیں، اور یہ نیت کر کے آئندہ سے یہاں اٹھے کہ مجھے نیک بننا ہے، مجھے اچھا اور ستھرا انسان بننا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا ایک ماحول، یہ ہمیں ایک پلیٹ فارم، ایک مدنی ماحول میسر ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، مکہ کی سچی محبت عطا فرمائے، مدینے کا سچا پیار عطا فرمائے، وہ گھڑی وہ لمحہ بھی ہماری زندگی میں آئے کہ مدینے والے کا بھی دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانے کے اللہ سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی